بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ اس بارے میں آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ نواز شریف صاحب ملک واپس آ کے دوبارہ مقدمات کا سامنا کریں گے اور ان کو یہ حق ملے گا اپیل کا۔ ساتھ ہی آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھارت میں، جہاں بھارتی وزیر اعظم نے نام نہاد کشمیری رہنماؤں کو دہلی بلایا اور اے پی سی کے نام پر ایک کانفرنس کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے منعقد ہوئی، جس میں بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو نیم خود مختاری ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ یہ کیا اقدام ہوگا، اس پر ماہرین سے کریں گے بات اور ذکر کریں گے کل لاہور میں ہونے والے دھماکہ، نشانہ کون تھا اور اس کے پیچھے کون کون سی قوتیں ہیں اور تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، اس پر ہوگی بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پالے موضوع کی جانب، اور یہ سب نواز شریف صاحب باہر ہیں، مفرور ہیں، عدالتیں انہیں مفرور قرار دے چکی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی بیس پہ کیا گیا ہے کہ پہلے آپ عدالت میں سرنڈر کریں، تب آپ کو اپیل کا حق ملے گا۔ چونکہ آپ مفرور ہیں اس لیے آپ کی اپیل نہیں سنی جا سکتی۔ اب کیا ہے اس قانون میں اور اب تک کے جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں، اب تک کے جتنے فیصلے ان میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کا جو پہلا کیس تھا جس میں وہ گئے تھے، اس میں انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ میں ایک مجبور قیدی تھا اور مجھے خاص طور پہ راتوں کو نکال کے انہوں نے سعودی عرب بھیج دیا تھا۔ میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، یہ ہے وہ اغوا کیس، ہیلی کاپٹر، میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی جانے کے لیے، میری کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، میری سب چیز تھی، میں ایک مجبور تھا اور میرا کیس دوبارہ سنا جائے، جس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ واقعی نہ انہوں نے کوئی ضمانت کی اپیل کی ہے، نہ انہوں نے کوئی اور چیز کی ہے، ان کا کوئی ایسا نہیں ہے، ایک قیدی کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے، آزاد شہری کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ اسی کی بنیاد پہ ان کے 5-6 ریفرنسز جو تھے وہ ختم ہوئے تھے۔ سب سے اہم ریفرنس جو تھا وہ ان کا ہیلی کاپٹر ریفرنس تھا، اور ہیلی کاپٹر ریفرنس میں پہلی دفعہ قطری شہزادے کا خط استعمال ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک کرپشن کا ریفرنس آیا تھا کہ آپ نے ہیلی کاپٹر کیسے استعمال کیا، شہباز شریف کا خلاف ریفرنس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خریدا نہیں، ہمیں فلاں قطری شہزادے نے یہ تحفے میں دیا، گفٹ دیا، اور وہ ہم چاہتے ہم اس کو دے دیں گے واپس۔ اس کے بعد انہوں نے وہ جو پلی لی تو اس دوران اس ہیلی کاپٹر کو آگ لگ گئی، کھڑے کھڑے خود بخود، اچھا، ہاں، تو وہ جل گیا۔ تو اس کے اندر ہی کوئی میکنزم ایسا تھا کہ خود بہت آگ لگ سکتی تھی، شعبے بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ پھر ریفرنس ختم ہو گیا۔ دوسرا ریفرنس تھا ان کا فیوجیٹو اس کا، لیکن اس قانون کے بارے میں انہوں نے بہت لوگ تھے اس میں، جاذب خان بروانہ پروسیکیوٹر جنرل تھا، اس کا اعظم نذیر تاڑ، یہ سارے لوگ جو تھے، اور حسن نواز مختوم، یہ سارے ایڈوکیٹ تھے۔ انہوں نے 2-3 کیسز پیش کیے کہ جب کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک کیس انہوں نے پیش کیا، حیات بخش ورسز دی اسٹیٹ، 1981 کی پی ایل ڈی کا کیس، یہ سپریم کورٹ پی ایل ڈی 265 نمبر پہ رپورٹڈ۔ دوسرا انہوں نے پیش کیا ایک اور کیس ہے جس کا نام ہے چند شاہ اینڈ گل حسن کا کیس۔ یہ 2 بیسس کیسز تھے جس کے اوپر کہا گیا تھا کہ ان کو ریلیف دی گئی اور سب کچھ دیا گیا، جس میں عدالت نے 3-4 ایسے بنیادی سوال اٹھائے ہیں کہ اگر آئندہ اگر کبھی نواز شریف ریلیف لینے کے لیے آیا تو اس کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ پہلا عدالت یہ کہتی ہے کہ if a convict after filing a petition becomes fugitive and does not surrender، اگر ایک آدمی اپیل فائل کر کے بگھوڑا ہو جاتا ہے، he deprives، اس کو اپنے تمام حقوق ختم ہو جاتے ہیں himself of the relief claimed in the petition، تو کلیم کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دروازے پہ کھڑے ہو کہ مجھے یہ ریلیف دیں آپ۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے there is no basis or principle for adopting this suggestion as a normal course of court, and if that is done it would be a placing premium on the negative conduct of the abscondent، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو ریلیف دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے کیسز جو ہیں جب آؤ گے تم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پورے کیس کی عدالتی کارروائی کو ہم نگیٹ کر رہے ہیں اور نیگیٹو میں۔ تیسرا اہم ترین نقطہ جو ہے وہ اس نے چند شاہ کے کیس کے اوپر کہا ہے the court would not act in aid of a person who is fugitive from justice، ہم عدالت کسی بھگوڑے کی مدد نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ یہ کیس ہم نہیں سنتے، یہ کیس پینڈنگ ہے، ہماری ہی عدالت میں پینڈنگ ہے، آپ جب چاہو تشریف لائیں گے،
عزت مآب آئیں گے، آ کے کیس کھول لیں گے. اور وہ کیس کھولا، انہوں نے کیس واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا ہم اپیل نہیں سن سکتے کیونکہ تم عدالت کے بگوڑے ہو، اور ہم اس سزا کو بحال کرتے ہیں. اب اس وقت جب تک نواز شریف صاحب نہیں آتے اس وقت تک وہ عدالت کے مجرم ہیں. ان کی فیٹ پہلے ہوتا یہ تھا کہ عدالت کے مجرم کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوتی تھی. پہلے وہ آتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اپیل پہ کیا، کیونکہ جب اپیل بندہ کرتا ہے تو سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے. اب وہ اپیل کے سٹیٹس سے آؤٹ ہو گئے، اب سزا بحال ہے. اب سزا بحال ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر جو بات کر رہے ہیں، I don't know, the fugitive from the law loses some normal rights granted by procedural and all substantive. کسی قسم کے قانون کے اندر فیوجیٹیو لا کا کوئی حق نہیں ہے. اب اس میں مریم نواز نے بات کیا ہے کہ اگر ہمیں عدالت سے انصاف ملنا چاہے گا تو ہم اگر جان کی ضمانت دی جائے تو وہ کل واپس آئیں. انہوں نے کہا کہ جان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو وہ شام کو پیش ہو سکتے ہیں، اور اس نے جو مطلب واپس آ سکتے ہیں. انہوں نے ایک اور چیز جو بتائی ہے کہ اس کے عدالت سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ریزن ریکارڈ کروا دیں کہ وائی ہی از دیئر، ٹینجبل، اس پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں نا کہ آپ کی ایک بیماری ہوئی ہے، اس بیماری کی طرح آپ گئے ہیں، اس کی جب ٹینجبل ریزنس ڈسکس ہوگی تو فیوجیٹیونیس اسٹیبلش ہو جائے گی. کیونکہ آپ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، کسی اور کو علاج کروایا ہے، نہ کسی ہاسپٹلائزیشن میں. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ نواز شریف صاحب کی، بلکہ میاں شریف صاحب سے لے کے اب تک، میاں شریف صاحب سے ایک بہت بڑا مشہور کیا تھا، میں نے یہاں پروگرام کیا تھا، بڑا گلا ویلا آیا تھا، اس کے بعد میں ڈسکس نہیں کرتا اس کو. انہوں نے ٹیکس ریبیٹ لی تھی بہت بڑی، 13-14 سال کی اسی طرح کی فیوجیٹیونیس کو کلیم کر کے. یہ پہلی دفعہ عدالت نے بالکل الٹ ڈیسیژن لیا ہے. اچھا، کیونکہ نارملی جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ زرداری ہو یا کوئی اور ہو، اب عمران خان تو اس میں آئے نہیں، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، وہ عدالت جو ہے سیاستدان کا کیس لٹکائے رکھتی ہے. وہ نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے. کہتے ہیں حالات کو دیکھیں گے، جب ادھر والا فیصلہ ہوگا تو ادھر کر لیں گے، ادھر والا فیصلہ ہوگا تو ادھر کر لیں گے. یہ فائنل ڈیسیژن آیا، اور یہ فائنل ڈیسیژن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ کم از کم ہو چکا ہوا ہے کہ ریلیف نہیں دینی نواز شریف کو. چلو ریلیف نہیں ملنی، لیکن دوسری طرف جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب لاہور میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب جا کے ملے ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے. ایک اور بڑے گرو قسم کے وزیر اعلیٰ منظور خان وٹو صاحب بھی ملے ہیں، اور بھی شخصیات سے وہ مل رہے ہیں. تو زرداری صاحب جو ہے پنجاب کے اندر مورچہ لگا کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صاحب میری دو تین لوگوں سے اہم ملاقات ہوئی ہیں اس مسئلے کے اندر، باتیں بھی ہوئی ہیں تفصیل سے، اور میں کافی عرصے سے اس کو واچ کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ کم از کم 8 سال سے پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ پنجاب میں ان روڈ بنا لے. پوری کوشش میں پنجاب پیپل پارٹی کو کوئی راستہ مل نہیں رہا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 1977 میں جب سے خدا حافظ ہوا ہے اس کا پنجاب سے، اس کا پنجاب نہیں آ سکی. اور آپ سوچیں کہ جس پارٹی کا جنم بھومی پنجاب ہو، ڈاکٹر مبشر صاحب کے اس گلبرگ والے گھر میں بھٹو نے پارٹی بنائی ہو. بھٹو لاڑکانہ سے تھا، بھٹو 70 ٹفسن میں رہتا تھا، لیکن بھٹو نے کہا تھا نہیں، پارٹی پنجاب میں بنے گی، اور ساری کی ساری انٹلیکچوئل فیڈ یہاں پہ ہو، وہ بھٹو کے جانثار جہاں پہ ہوں. بھٹو پہ اگر کسی نے کچھ 4 لوگوں نے ڈال کے اپنے اوپر ڈال کے، یہ گلگت کا تھا، آگ لگائی تھی، پنجاب سے خود پنجاب سے تھے. اگرچہ کہ انہوں نے پھر اس کے بعد اس میں عافیت سمجھی تھی کہ ہم MRD کی موومنٹ کا رنگ دے کے سندھو دیش کے ساتھ چلا چلو کس کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی بے نظیر نے بڑی کوشش کی تھی 4 صوبوں کی زنجیر کا نعرہ لگا، پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے زرداری نے بھی آنے کی کوشش کی تھی، لیکن پنجاب سے وہ دوبارہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکے. جب بھی وہ پنجاب میں آتے ہیں کسی بیساکھی کے سہارے آتے ہیں، خواہ وہ نکئی ہو، خواہ وہ وٹو ہو، اور یا ایون پرویز الہی ہو. جب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا تو پرویز الہی کو بنایا تھا. پرویز الہی صاحب کی بھی ایک بڑی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی عہدہ جو ہے، خواہش ان کی بڑی ہے، لیکن وہ نیچے بھی آنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جب تک نواز شریف اور شہباز شریف یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ وہ کدھر جائیں گے،
اس وقت تک پنجاب نہیں الیکشن کے جو ایک نئے اتحاد ہیں وہ بھی تو تیاری ہو رہی ہے نا، ان کی بھی شروع ہو رہی ہے. عمران خان صاحب بھی نئے اتحادی جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی تلاش کر رہے ہیں، اور آپ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. میں بالکل نہیں کر رہا. بہرحال تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اب ظاہر ہے الیکشن میں جتنا بھی ٹائم رہ گیا تو پارٹی سے شروع ہو جاتی ہے نا اپنا لائن اپ کرنا. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر شاید کاف لیگ، پیپلز پارٹی اور کل کلاں کو جا کے شاید تحریک انصاف بھی ایک کوئی اتحادی بن جائے. تحریک انصاف کا مجھے سمجھ لے کہ کاف لیگ پیپل پارٹی کا شاید کچھ بن جائے، اور لیکن نون لیگ پنجاب کو خاص طور پہ اپنا قلعے کے طور پہ لینا چاہتے ہیں، جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں. دیکھیں نون لیگ کا اور کوئی اتحادی تو ہے نہیں نا یہاں پر، نہ مولانا فضل الرحمان ہے نہ کوئی اور ہے، زیادہ ساجد میر صاحب ہے جو کسی حد تک کوئی طرح اپنا جامعہ نامیہ والے آ جائیں گے ان کے ساتھ، اور تو کوئی نہیں. نون لیگ اپنی سولو فلائٹ چاہتی ہے، اور واقعی ان کے لیے عمران خان صاحب کی خصوصاً بزدار صاحب کی پرفارمنس نے ان کے لیے بہترین کام آسان کیا ہوا، بہت کام آسان کیا ہے. مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ووٹ نواز شریف کا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، نواز شریف کے ساتھ بزدار کو وزیر اعلیٰ لگا دیتے ہیں پنجاب. میں آپ کو بتاؤں، ہم کوئٹہ میں ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے نواز شریف ایک سفارشی ہے، لوگ کہتے تھے ضیاء الحق نے پروموٹ کیا، لیکن جس دن کوئٹہ کا بندے نے آ کے، کراچی کے بندے نے آ کے جیل روڈ دیکھی تھی نا نواز شریف کی، اس دن کہا تھا یہ کام کر سکتے ہیں. اس دن اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ نواز شریف ایک چینج ایجنٹ ہو سکتا. چلے بریک لے لیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کشمیر کا کہ بھارت کے اندر جو مودی صاحب نے ایک کانفرنس بلائی اس کا احوال کیا تھا.